مہمان محترم المقام حضرت علامہ مولانا جناب محمد شباد احمد چشتی صاحب جو آپ نے نورانی اور بیان سے مستفید فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں گر تیرا نہ ہوتا سب دنیا ہوتا. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کل جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق زینت القراء والحفاظ حضرت مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب مداذل العالی، صوفی باصفا محترم جناب میاں غلام حیدر صاحب، صوفی باصفا محترم جناب صوفی مشتاق احمد صاحب، فخر السادات جناب سید عدنان شاہ صاحب، محترم المکان جناب محمد اصغر چشتی صاحب، یوسف صاحب، دیگر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں. شاہ جیلانی کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس نیت کے ساتھ جمع ہیں کہ جو صالحین کا ذکر کرتا ہے ان کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص قیامت کے دن ایک ادنا سے ادنا بھی نیکی لے کر آئے گا ہم اس کی نیکی سے بڑا اس کو اجر عطا فرمائیں گے. نیکی کرنے والا اپنی ہمت اور بساط کے مطابق نیکی کر رہا ہوگا اور میں اپنی قدرت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماؤں گا. تو پہلی بات اس کو یہ نصیب ہوگی کہ اس کو اس کی نیکی کا اجر بڑا نصیب ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس کی نیکی سے بہتر اور اس کی نیکی سے بڑا اجر دیا جائے گا. اور دوسرا انعام اس پر یہ کیا جائے گا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، ایسے لوگ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیے جائیں. قیامت کا دن بڑا نفسا نفسی کا دن ہوگا. ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، دوست دوست کو بھول جائے گا. ان حالات میں کہ جب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پسینہ کئی لوگوں کے ٹخنوں تک، کئی لوگوں کی کندھوں تک، کئی لوگوں کی پشتوں، کئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اللہ رب العزت یہ ضمانت فراہم کر رہے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کو اس گھبراہٹ سے اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی ہے. تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی پانی کے اس گھونٹ کی طرح ہے جو کسی پیاسی کی جان بچا لیتا ہے. اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ اور چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی آگ کی اس چنگاری کی طرح ہے جس سے پورا گھر جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کیجیے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس سے گریز نہ کیجیے.
شاید چھوٹی سی نیکی ہی انسان کی دنیا بھی سنوار دے، اس کی قبر اور حشر بھی سنوار دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافر کا کوئی نیک عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دیتا، وہ جتنا بھی کوشش کرتا رہے، مدر ٹریسا کو لے لیں اور جتنے بھی ویلفیئر آف ہیومن بینگ کے لیے کام کرنے والے ہیں، کافر جتنا بھی نیک عمل کرے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حابا منصورا، ان کی نیکیاں فضا میں بکھر جاتی ہیں، ریزرو نہیں رکھی جاتی، دنیا میں شہرت کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، دنیا میں دولت کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، دنیا میں ظاہری عزت اور وقار کی صورت میں ریٹرن مل جاتا ہے، لیکن کافر کی نیکی آخرت میں سنبھال کر نہیں رکھی جاتی۔ لیکن مومن ایمان کی حالت میں ایک کھجور بھی صدقہ دیتا ہے، خدا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو معمولی سے معمولی نیکی لے کر بھی آئے گا وہ مت سمجھے کہ اس کی نیکی کو نظر انداز کر دیا جائے گا، فرمایا قیامت کے دن ہم اس کو اس کی نیکی دکھائیں گے بھی اور اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک جنتی کو جنت میں لے جانے سے پہلے دوزخ کی وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر تم صالحین کے گروہ میں شمار نہ ہوتا، اگر تم نیکی کے راستے پر نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہونا تھا۔ اور اسی طرح ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے کہ اگر تو برائی کا ارتکاب نہ کرتا، اگر تو گناہ کے راستے پر نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہونا تھا، لیکن تو نے خود تمرد اور سرکشی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے اے گناہ کرنے والے تیرا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اے نیکی کرنے والے تجھے بشارت ہو، جنت کی بہاریں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو فرمایا ایک انعام تو اس کو یہ نصیب ہوگا کہ اس کو اللہ پاک اس کی نیکی سے بڑا اجر عطا کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ سے، اس فضا سے، اس عظیم پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس طرح محفوظ ہو جائے گا۔ امام حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا، امام محمد شافعی جو شافعی سکول آف تھاٹ کے بانی ہیں، کسی نے پوچھا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ کس کیفیت میں لے جایا گیا؟ فرمایا جس طرح دلہن کو اس کے دلہا کے ڈر لے کر اس طرح لے کر جایا گیا۔ حضور اور کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا جس طرح دلہن کے اوپر لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، جنت کی حوریں میرے اوپر دراہم و دنانیر نچھاور کیے۔ پوچھا حضور کس نیکی کی وجہ سے؟ فرمایا میں نے اپنی فلاں کتاب میں مصطفیٰ پر درود شریف لکھا ہے، اس کی برکت سے۔ کہا وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب سے بیدار ہوا، وضو کیا، جا کر کتب خانے میں لائبریری میں گیا، جا کر امام شافعی کی کتاب کھولی تو اس میں جو درود خواب میں بیان کیا تھا اس نے موجود پایا۔ تو یہ کہا گیا کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، اور اس نیکی کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ نیکوکاروں کی مجلس میں آیا جائے، نیکی کی صحبت اور مجلس میں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی انہوں نے لکھا ہے من اراد ان یجلس مع اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے مجلس کرے، اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے، من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، اس کو چاہیے جو اللہ کی مجلس کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے۔ یہ وہ مفہوم تھا جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ پیر کامل صورت ذل اعلیٰ، پیر کامل صورت ذل اعلیٰ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اور یہ وہ معنی ہے جس کو شیخ سعدی نے یوں بیان کیا یک زمانہ صحبت بااولیا، یک زمانہ صحبت بااولیا، بہتر 100 سال طاعت بے ریا، کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں تھوڑی دیر کی صحبت۔ اور شیخ صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ میں نے مٹی کو اٹھایا، اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے سوال کیا کہ تیری تو خوشبو نہیں ہوتی، تم تو بے ذائقہ ہے، بے خوشبو ہے، یہ تیرے اندر سے مہک جو آ رہی ہے
اس مہک کا سبب کیا ہے؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مٹی بولی، موٹی سے آواز آئی، کہنے لگی جمال ہم نشین در من اثر کر، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما حاکم کے ہستن، کہ میں تو مٹی تھی، مٹی مٹی ہوتی ہے، خوشبو کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پھولوں کی صحبت میں رہی، بس پھولوں کی صحبت نے میرے اندر بھی خوشبو پیدا کر دی، جمال ہم نشین در من اثر کر، یار کی صحبت میرے اوپر رنگ چڑھا دیا ہے، وگرنہ من ہما حاکم کے ہستن۔ اور یہی وہ بات تھی جو قرآن مجید نے کہا صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ یہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے سونا اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت رنگ کسی کا نہیں ہے۔ حضور کی بعثت مبارکہ سے پہلے یا ان کا نصارہ کا اور یہود کا طریقہ یہ ہوتا، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی میں یلو کلر پیلا رنگ ڈالتے اور اس بچے کو اس کے اندر ڈبکی دواتے اور لگواتے اور کہتے کہ اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، اب یہ یہودی ہو گیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم پر قرآن نازل کیا تو فرمایا میرے محبوب تو نے ایسا رنگ نہیں چڑھانا کہ جو رنگ زمانے کے رفتار کے ساتھ مدم بڑھ جائے، ایسا رنگ نہیں چڑھانا جس کو زمانے کی ہوائیں اتار دے۔ صبغۃ اللہ، محبوب ایسا رنگ چڑھانا ہے صدیاں گزر جائیں بلال حبشی کا رنگ نہ اترے، صدیاں گزر جائیں عشق کے صدیق اکبر کا رنگ اپنی جب دکھاتا رہے، صدیاں گزر جائیں فاروق اعظم کے عدل کا رنگ چمکتا رہے، صدیاں گزر جائیں عثمان کی حیا کا رنگ چمکتا رہے، صدیاں گزر جائیں حیدر کرار کی ولایت کا رنگ چمکتا رہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو مصطفیٰ نے صحابہ پر چڑھایا اور صحابہ نے تابعین پر چڑھایا، تابعین نے تبع تابعین پر چڑھایا اور تبع تابعین نے اولیاء امت پر چڑھایا، اور یہی وہ رنگ ہے جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو نصیب ہوا، اور یہی رنگ غوث پاک نے پوری دنیا کے ولیوں پر چڑھایا۔ ومن احسن من اللہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نیکی کی طرف آئے وہ نیکوکاروں کی مجلس میں آئے، وہ نیکوکاروں کی صحبت میں آئے، اس صحبت میں آ کر بیٹھے گا تو جہاں نیکوکاروں کی مجلس اور صحبت جہاں ذکر ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ جذب القلوب فی دیار المحبوب میں لکھتے ہیں کہ میں جب حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گیا تو مجھے وہاں کے جو ریت کے ذرات تھے ان سے بھی ایک نور اور روشنی دکھائی دیتی تھی، تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ صدیاں گزر گئی، یہاں کے جو ہے وہ تیرے گھر میں اور تیرے محبوب کے حرم میں یہاں کی روشنی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ریت کے ذرات سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے اے میرے مالک اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری رہنمائی کر۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے دل پر اللہ نے یہ القاء کیا کہ اے شاہ ولی اللہ یہ روشنی اس لیے ہے کہ جس صحرا میں میرے محبوب کی نگاہ پڑ گئی میں نے ان ذروں کو بھی روشن کر دیا، میں نے ان ذروں کو بھی روشن کر دیا ہے۔ یہ نگاہ کا فیض ہے، نگاہ کا فیض ہے کہ کوئی شخص ایک لمحے میں اس کو ایمان کی حالت میں ایک نگاہ ملتی ہے مصطفیٰ کی، تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابیت کا درجہ ہے۔ ایک نگاہ ہے ایمان کی حالت میں جو کسی شخص کو صحابی بنا دیتی ہے، اور وہ صحابی جس نے زندگی میں زیادہ نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں نہیں پڑھی، بکریاں چرائیں یا ریوڑ چرائے، بلکہ ایک ایسے صحابی بھی تھے جو ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے تو وہ چرواہے تھے، تو وہ انہوں نے کہا یہ کیا نیزے اور تلواریں تیار کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک نبی آئے ہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہودیوں نے کہا، وہ بکریاں چراتے تھے، کہنے لگے میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں اس نبی کی زیارت تو کروں، تو میں وہاں سے بکریوں کا ریوڑ جو ہے ہانک کر وہاں لے آیا اور میں نے آ کر پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ وہ چرواہا کہتے ہیں حضرت رائی ان کا نام تھا، اسود رائی، کالا رنگ تھا ان کا، اور رائی عربی زبان میں بکریوں کے چرواہے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں دعوت دیتا ہوں کہ سارے خداؤں کی خدائی چھوڑ کر رب اکبر رب واحد کی خدائی کو اختیار کرو اور مجھ محمد کی غلامی کو اختیار کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
وہ دیہاتی آدمی تھے، چرواہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو مجھے کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اے چرواہے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا محمد۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ میرا رنگ دیکھ رہے ہیں سیاہ کالا ہے، آپ میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں ان سے بدبو آ رہی ہے، میں کئی دنوں سے جو ہے وہ نہایا نہیں، میری جو ہے بکریاں چرا کر جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، اور کلمہ پڑھنے کی دیر ہوگی اللہ تیرے جسم کو خوشبو سے مہکا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہیں اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا ان کو ہانک دو، ان کے کنوں کی طرف یہودیوں کی بکریاں ہیں، لے جائیں۔ وہاں کلمہ پڑھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سے تلوار لی، اور پہلے تھوڑی دیر پہلے یہودیوں میں شامل تھے، مسلمان ہوئے اور لڑنا شروع کر دیا، اور لڑے، بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی، شہداء کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں، تو جب اس صحابی اسود رائی کی لاش لائی گئی، حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ نے چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم اس کو یہاں رکھ رہے تھے میرا رب اس کو جنت کی 2 حوریں پیش کر رہا ہے، اور اس کے جسم کو فرمایا اس طرح سفید کر دیا گیا ہے جس طرح دودھ سفید ہوتا ہے، اور اس کو کستوری سے اس کے جسم کو مہکا دیا گیا ہے۔ صحابہ رشک بری نگاہ سے کہتے تھے یہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی، ایک قدم اسلام میں رکھا ہے، دوسرا قدم جنت میں رکھا۔ تو ایمان کی حالت میں ایک نگاہ نصیب ہوئی، ایک نگاہ، اس نگاہ نے دنیا اور آخرت کی بلائی عطا کی۔ ایک درویش بھی کہتا تھا کہ میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کیا مول لوگے؟ اس نے کہا ایک نگاہ۔ کہا کچھ کم کرو؟ کہا زندگی میں بس ایک نگاہ، بس زندگی میں ایک نگاہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہی وہ نگاہ تھی جو پلید دلوں کو پاک کر دیتی تھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے بھی سرفراز کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کریمانہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس ہدایت کے راستے پر، اس صالحیت اور پاکیزگی کے راستے پر، اور یا اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس نیکی، صالحیت، پرہیزگاری کی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔